الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں 3 وصیتیں 3 ہدایتیں فرمائی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں، ان خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم بنایا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی بات بیان فرماتے تھے، مگر اس کے اندر معانی کی ایک گہرائی اور گہرائی ہوتی تھی، معانی کا ایک سمندر ہوتا تھا. تو یہ حدیث شریف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم میں سے ہے. یعنی آپ نے مختصراً یہ بات ارشاد فرمائی، مگر یہ اپنے اندر بہت زیادہ نصیحتیں اور ہدایتیں لیے ہوئے ہیں. پہلی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی: اتق اللہ حیثما کنت. اللہ سے ڈر جہاں کہیں بھی ہو. تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کر. اور تقوی کہا جاتا ہے اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کرنا، اور اللہ نے جن باتوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے ان باتوں سے رک جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا جہاں کہیں بھی ہو. یعنی اس مختصر سے جملے میں انسان کی پوری زندگی کا احاطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. انسان جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس زمانے میں بھی ہو اور جس وقت میں بھی ہو، اسے یہ حکم دیا، یہ وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تقوی اختیار کرے. گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، خرید و فروخت کر رہا ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو. یعنی انسان کی زندگی جن جن شعبوں سے گزرتی ہو، جہاں جس شعبے میں انسان ہو، اس جگہ پر اللہ کا پاس و لحاظ، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر، اس طرح سے انسان کی پوری زندگی اس حدیث شریف کے اندر داخل ہو گئی ہے. یعنی ہر جگہ پر انسان کو اللہ کا خوف اور اللہ کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا، جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو، ان باتوں کو اختیار کرنا چاہیے. جن سے منع فرمایا ان سے رک جانا چاہیے. آپ علیہ السلام کی یہ ہدایت بہت اہمیت کی حامل ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نماز پڑھو، اور پھر نماز بھی فرائض کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ پوری نماز کا ایک عمل بتایا گیا ہے. تو جو اللہ کا بندہ نماز کو ان تمام آداب اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرتا ہے تو وہ تقوی اختیار کیے ہوئے، اور جو نماز کو ان آداب کا لحاظ کیے بغیر ادا کرتا ہے تو وہ بھی تقوی میں کمی کر رہا ہے. اور جو اللہ کا بندہ نماز بالکل نہیں پڑھ رہا تو پھر صاف مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ تقوی سے بالکل خالی ہے. یعنی اس کے اندر تقوی نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو. اب کوئی اللہ کا بندہ بخل کے وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، مال کی بیجا محبت کی وجہ سے اس مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوی سے خالی ہے. اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، اللہ کا پاس و لحاظ نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ 2 مثالیں ہیں. اسی طرح سے ہم
بات کو پھیلا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اگر وہ نہ کیا جائے، جن کو اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے اگر ان سے نہ روکا جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ تو پہلی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر انسان سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، یعنی پوری اس نے احتیاط کی، پرہیزگاری کی، تقوی اختیار کیا، مگر پھر بھی شیطان یا نفس کے دھوکے میں آ کر اس کا قدم بہک گیا اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس سے کوئی خطا ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خطا کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو، اس سے وہ خطا مٹ جاتی ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو گناہ کے اثرات انسان کے دل پر پڑتے ہیں، انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، انسان کے ماحول پر پڑتے ہیں، جب ایک اللہ کا بندہ اس گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لیتا ہے تو وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اور حسنات میں سب سے افضل جو نیکی ہے وہ توبہ ہے، یعنی جیسے ہی انسان سے کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، اس کو یہ چاہیے کہ فوراً ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کرے۔ جب ایک اللہ کا بندہ اپنے گناہ پر اللہ سے نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ سے خوش بھی ہوتا ہے، اور پھر توبہ کے بعد تو گناہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے انسانوں اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب تم ہو جاؤ۔ تو حسنات میں سب سے افضل جو نیکی ہے وہ توبہ ہے۔ ایسے ہی انسان جو اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کے نتیجے میں، اعمال صالحہ کے نتیجے میں بھی انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور مٹتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ جمعے سے لے کر جمعے تک، اور رمضان سے لے کر رمضان تک، اور عمرے سے لے کر عمرے تک، اگر ان کے درمیان کوئی گناہ ہو تو وہ ان اعمال کے ذریعے، یعنی ایک جمعہ پڑھا پھر جب دوسرا جمعہ پڑھ لیا جاتا ہے تو ان دو جمعوں کے درمیان جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، وہ مٹ جاتی ہیں۔ یہ دوسرا جمعہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بشرطے کہ کبائر سے بچتا ہو، یعنی اچھے اعمال ان گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں جو صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے تو توبہ کا ہونا ضروری ہے، توبہ شرط ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو فجر اور ظہر کے درمیان جو اس نے غلطیاں کی، گناہ کیے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ظہر اور فجر اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، لیکن صغائر کے لیے شرائط کبائر کے لیے توبہ کی ہے، یعنی توبہ اس میں ضروری ہے۔ تو دوسری نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ جیسے ہی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو شرمندہ ہو کر۔ آپ کا دل بے چین رہے جب تک توبہ نہیں، آپ کا دل قابو میں نہ آئے، پریشان ہو جائیں، اور جب تک اس گناہ پر اللہ سے معافی نہ مانگنے آپ کو چین اور قرار نہ آئے۔ ایسے ہی آپ نماز پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، صدقہ نکال دیں، کوئی بھی خیر کا کام انجام دے دیں اگر آپ سے کبھی غلطی ہو جائے اور گناہ ہو جائے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یعنی لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھے اخلاق کا ہو، لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہو، شاندار ہو، ان سے ملو تو اچھے طریقے سے ملو، ان کے ساتھ تمہارے معاملات درست ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، تم انہیں دھوکہ نہ دو، ان کے ساتھ خیانت نہ ہو، لوگوں پر ظلم نہ ہو، لوگوں کے لیے
تم نقصان کا نہ سوچو، لوگوں کو کسی طرح سے اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمام باتوں کا رعایت کرو اور خیال کرو۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے اچھے بول استعمال کیے جائیں اور سامنے والے سے اچھی باتیں کی جائیں، تو تنہا اخلاق اس کا نام نہیں ہے۔ ورنہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان کے الفاظ کے ذریعے، زبان کے خوبصورت الفاظ کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کو پھنسایا جاتا اور انہیں لوٹ لیا جاتا ہے، انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے، ان کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے الفاظ کی خوبصورتی کے ذریعے۔ تو اخلاق صرف یہ نہیں، اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سچائی ہو، آپ کے اندر امانت داری ہو، آپ کے اندر حیا ہو، آپ کے اندر لوگوں پر مہربانی کا جذبہ ہو، لوگوں کے ساتھ محبت کا جذبہ ہو، لوگوں کے ساتھ احترام کا جذبہ ہو، آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو اخلاق کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے تیسری بات یہ بیان فرمائی، اچھے اخلاق اختیار کرو۔ اور اچھے اخلاق، حدیث شریف کے اندر بڑی فضیلتیں اچھے اخلاق کے تعلق سے آئی ہیں، اور ایمان کی تکمیل کا، ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ اچھے اخلاق ہیں۔ جب تک اخلاق اچھے نہ ہوں اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں، ایمان کے اندر حسن نہیں، ایمان کے اندر خوبصورتی نہیں، ایمان کے اندر نکھار نہیں۔ ایمان کے اندر نکھار اور خوبصورتی اور تکمیل آتی ہے اچھے اخلاق سے۔ تو اچھے اخلاق اختیار کیے جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں 3 وصیتیں فرمائیں۔ ظاہری الفاظ تو بہت مختصر ہیں، مگر جب ہم ان کے معانی پر غور کرتے ہیں اور ان کے نتائج پر غور کرتے ہیں تو پورا ایک جہان ہے، پورا ایک سمندر ہے جن کو یہ الفاظ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، یعنی اللہ کا لحاظ، اللہ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال، اور دوسری بات اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو تاکہ اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے اور وہ مٹ جائے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔